بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہو جانے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ انسان کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتا، پہلا جو اسے مشکل وقت میں چھوڑ جائے، دوسرا جو اسے مشکل وقت میں ساتھ دے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحات کو جو اذیت دیتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسموں کو بخوبی ڈھک لیتے تھے، اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں، بدن اتنے ہی ننگے ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہے تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینس گھٹنوں سے پھٹی ہے تو امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہو تو جاہل۔ آپ سادگی کو ترجیح دیتے ہیں تو پینڈو ہیں، اگر فیشن کے نام پر اوٹ پٹانگ چیزیں پہن لیں تو ماڈرن۔ انہی خود ساختہ اسٹینڈرڈز کے چکروں میں نہ ہم ہنس بن سکے نہ کوے، نہ تیتر رہے نہ بٹیر۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ احساس کرتے ہیں، خدا کی قسم بکواس کرتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کون سا ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔
زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں، لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار ہی عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو سمندر بن جائے؟ نہر نے دریا سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ میں چھوٹا رہ کر میٹھا رہوں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں سے ہے۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ ہماری زندگی میں عمر کے ایک خاص حصے کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا، نئی چیزیں زندگی میں شامل کرنا عجیب لگتا ہے، حالانکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے۔ کتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے بچپن کے وہ دن، جب صرف انگلیوں کو ملانے سے دوستی پھر سے پکی ہو جاتی تھی۔ جو لوگ ہر خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے، البتہ اگر آپ اپنی ناکامی یا دکھ کا قصہ شیئر کریں گے تو مکمل کہانی جاننے کے لیے بے قرار ملتے ہیں۔ مختصر سی لیکن مکمل بات، انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی تم اگر اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔
چمچہ جس برتن میں رہتا ہے اسے خالی کر دیتا ہے۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں مگر پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ پاتے۔ جب آپ دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دو تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے، غریب تھا اس لیے مر گیا۔ جو رشتے اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں وہ دراصل شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔